باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ مختلف مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ خمس کے مسائل پہ ہم آج گفتگو کریں گے، کیونکہ خمس کے حوالے سے بھی متعدد سوالات جو پوچھتے رہتے ہیں لوگ، اور لوگوں کے ذہن میں بہت سی الجھنیں، کنفیوژن پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ خمس دینا چاہتے ہیں یا سالوں نہیں دیا ہے، حساب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی دین کے ایک واجبات میں سے ہے اور اہم واجبات میں سے ہے، کیونکہ تمام مراجع و مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ کے مال پر خمس ہے تو وہ دوسرے کا حق ہے اور آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے، استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ واضح سی بات ہے کہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے اور ملا ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے، مالک حقیقی وہی ہے۔ تو اب وہ جتنی مقدار میں اجازت دیتا ہے اتنے ہی کے ہم مالک ہیں۔ ہم اس 20% کے جو ہمارے مال میں موجود ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اتنے ہی کے مالک ہیں جتنی وہ اجازت دیتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کوئی چیز غصب کر کے لاتے ہیں، چھین کے لاتے ہیں، تو کیسے ہم احساس کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہوئے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ بھی ہے۔ وہ حصہ اسلام نے فقراء، مساکین، جو خمس کی آیت ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ جو بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس میں اللہ کا، رسول کا اور ذی القربیٰ، یتامہ، مساکین کے حقوق ہیں۔ تو اللہ اور رسول کا جو سہم ہے، جو حصہ ہے، جو سہم امام کہلاتا ہے کہ امام کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور دوسرا حصہ وہی فقراء و مساکین ان لوگوں کا ہے، تو اس میں ذوی القربیٰ بھی ہیں، اور ذوی القربیٰ میں جو ابن سبیل ہیں یا ان تمام موارد جو ہیں وہ تمام تو خمس کا جو مصرف ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خمس بھی دین کے اہم واجبات میں سے ہیں، اور بہت سے لوگ دین کے اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں مسائل کو، یا ہمارے یہاں کلچر نہیں آیا ہے، جبکہ بہت سے امور، اور ہم دیکھیں تو اسلامی سسٹم جو ہمارا چلتا ہے اس کے بھی بھائی امام جو ہے، جو امام ہدایت کرتا ہے بشریت کی دینی خدمات کے لیے، لوگوں تک بہت سی چیزوں کی رسائی کے لیے، اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے زمانے میں نائب امام ہے جو امام کی جگہ پر ہے، ان امور کو دیکھ رہا ہے، تو خیر ان کے لیے بھی بہت سی چیزوں کو چلانا، بہت سی اسلامک بہت سی چیزیں کو آگے بڑھانا، بہت سے مقاصد کو پھیلانا ڈیپینڈ ہے کہ مالی سب چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو خمس اسلام کا بہت ہی اچھا رول ہے، معقول رول ہے، اور ایسا نہیں کہ علماء نے نکال دیا ہو یا مولانا نے نکال دیا ہو، نہیں، یہ تو قرآن کی آیت اور حدیث اور روایات سے ثابت ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ سوالات جو خمس کے متعلق ہیں لوگ پوچھتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ خمس کس شخص پر واجب ہوتا ہے، اس کے واجب ہونے کے کیا شرائط ہیں؟ خمس کس شخص پر واجب ہے؟ دیکھیں، خمس کے لیے کوئی بالغ، نابالغ، یا یہ کہ پیسے والا، غریب، امیر، ایسا کوئی شرط نہیں ہے۔ خمس کس چیز پر ہے؟ خمس بچت پہ ہے۔ آپ کے سالانہ اخراجات میں سے جو کچھ بچ جائے اس پہ آپ کو خمس نکالنا ہے۔ نابالغ بچہ ہو یا بالغ، وہ بھی فرق نہیں ہے، یہ فرق بس یہی ہے کہ اگر نابالغ ہے تو اس پر تو شرعی تکلیف نہیں ہے، والدین کو چاہیے کہ نکال دیں۔ اگر والدین نہیں نکالتے ہیں اور وہ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ میرے کچھ مال پہ خمس تھا تو اسے ادا کرنا ہوگا۔ تو خمس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ پیسے والے ہیں، جاب کرتے ہیں تو آپ کو خمس دینا ہے، نہیں ہے تو خمس نہیں دینا ہے، اور خمس میں مقدار بھی معین نہیں ہے کہ آپ کا خمس کتنا نکلے، آپ کا جو بھی نکلتا ہے، 50 روپے، 100 روپے، 500، 1000، ایسا نہیں کہ 10-20 ہزار نکلے تو آپ اس کو خمس سمجھیں، 1000-2000 نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو دینی احکام ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، کم دیں یا زیادہ دیں، خلوص نیت کے ساتھ جو واجب ہے وہ آپ انجام دے رہے ہیں، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ خاتون کا واقعہ مشہور ہے، نیشا پور سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک کپڑا اپنا خمس کے طور پہ بھیجا تھا، پارچہ، ایک کپڑے کا ٹکڑا،
اور بھی بہت سے لوگوں نے، چاہنے والوں نے بھیجا تھا۔ امام نے اس کپڑے کو قبول کیا اور دوسرے پیسوں کو واپس کر دیا، لے جاؤ جہاں پہ ضرورت مند ہے وہاں بانٹ دو۔ اس کو قبول کیا کیونکہ یہ خلوص سے آیا تھا۔ تو مقدار نہ دیکھیں کہ کتنا نکل رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے، یہ دیکھیں کہ جو آپ کا وظیفہ ہے، جو آپ کی شرعی ذمہ داری، وہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی عمر کی شرط یا ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز جو آیت الاسطانی کے بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں، آپ اگر کام کرتے ہیں، تو آپ کے خمس کی تاریخ وہی ہوگی جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا، جس دن آپ نے جاب شروع کیا تھا۔ یعنی آپ کی انکم ہے، اور انکم بھی اتنی ہو کہ آپ کا جو عمدہ خرچہ ہے یا حداقل بھی 25-30% آپ کے خرچے کو پورا کر دیتا ہو، جو ضروریات زندگی کے خرچے، ایسی انکم ہو تو جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا وہی آپ کے خمس کی تاریخ کہلائے گی۔ تو اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مصالحت کرنا چاہتے ہیں، نہیں پتہ کب شروع کیا، کیسے کیا، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ مصالحت کریں، مرجع سے یا مرجع کے وکیل سے آپ رابطہ کریں اور مصالحت کریں کہ آپ کے ذمے میں جو خمس ہے وہ حساب کر کے بتائیں، اور ایک معین مقدار پر مصالحت کر کے آپ کو اجازت دے کہ آپ اس کو جس طریقے سے ایک ساتھ یا آہستہ آہستہ ادا کر سکتے ہیں ادا کریں۔ تو کیا ضروری ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اس طرح کی آپ کا کچھ کام ہے، تب تو جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا وہی آپ کے خمس کی تاریخ ہے۔ بطور مثال آپ نے مہینے کی، یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، مئی کی پہلی تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا، جاب جوائن کیا، تو یہی پہلی تاریخ آپ کے خمس کی تاریخ ہے۔ ہر سال، اس سال شروع کیا، اب نیکسٹ سال آپ دیکھیں گے، اگلے سال جب مئی کا مہینہ آئے گا تو آپ کے پاس کچھ سیونگ ہے یا نہیں، بچت ہے یا نہیں۔ اب وہ بچت میں گھر کا سامان ہے، بینک میں اگر آپ کے بیلنس ہے، اکاؤنٹ میں بیلنس ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سیونگ میں شمار ہوگی اور اس کا آپ کا خمس ادا کرنا ہوگا۔ تو جو چیز بچت ہو، اور یہ بھی سن لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بچت پہ جو خمس ہے وہ جسے کہیں کہ جب بچت ہو گئی، ایک سال گزر گیا تب ادا کرنا واجب ہے، نہیں، آپ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور شریعت میں حکم پہلے ہی ہے۔ ائمہ طاہرین نے اجازت دی کہ ایک سال تک آپ اس کو تاخیر کریں، اور ایک سال بعد اگر بچتا ہے تو پھر آپ اس میں اس کا خمس ادا کریں۔ یہ ایک جسے کہیں کہ ہمیں مہلت اور ایک اجازت ملی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرا، انسٹالمنٹ پر خمس دینا ہوگا۔ انسٹالمنٹ جو ہے یعنی کوئی چیز ہم نے انسٹالمنٹ پر لیا ہے اور اس کا ہم ادا کر رہے ہیں، کیا قسط ادا کر رہے ہیں، تو اب کوئی چیز خمس، بطور مثال ہم نے کوئی چیز لی اور وہ ہمارے استعمال میں، اور ہم اس کا خمس ادا کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے لون لیا ہے، بطور مثال ہم نے لون لیا ہے اور لون لینے کے بعد اپنی کسی ضرورت کو پورا کیا ہے، تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے جو لون لیا ہے کس چیز کے لیے لیا ہے، کس ضرورت کے لیے لیا ہے، وہ ضرورت مہم ہے۔ اگر لون لینے کے بعد اپنی ضروریات زندگی میں آپ نے خرچہ کر دیا اور اس کا آہستہ آہستہ بھر رہے ہیں، تب تو اس پہ خمس نہیں ہے۔ لیکن نہیں، لون آپ نے لیا، بطور مثال ایک زمین لی لون لے کے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ زمین آپ کی نقد نہیں ہے، لون پہ ہے، تو آپ ایسا کریں گے کہ جتنا لون بھریں گے، ہر سال جتنا لون بھر گیا ہے اس کا آپ خمس ادا کریں گے۔ مثال طور پہ آپ نے 10 لاکھ کی زمین لی، اس سال خمس کی تاریخ سے لے کر اگلے سال خمس کی تاریخ تک آپ نے 2 لاکھ روپے بھر دیے، تو زمین تو آپ ابھی یوز نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ نہ زمین ابھی آپ بنا کے رہ رہے ہیں، نہ اس میں، یا آپ نے بزنس پرپس سے لیا ہے، قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دیں گے، تو اب یہ جو 2 لاکھ آپ کے ادا ہو گئے ہیں، اس کا خمس آپ کو دینا ہوگا۔ البتہ گھر بنانے کے حوالے سے کہ کوئی شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس میں ایک اجازت دی ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سوال یہ کہ زمین اور سونے چاندی پر خمس کب آتا ہے؟ زمین اور سونے چاندی پر، تو زمین پر اگر زمین وراثت میں نہیں ملی ہے، آپ نے خریدی ہے اور آپ کے استعمال میں بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ خریدی اور فوراً استعمال کرنے لگے، تب تو وہ اس پر خمس نہیں ہے۔ لیکن نہیں، زمین خرید کے آپ نے چھوڑ دیا ہے انویسٹمنٹ کے پرپس سے، کہ آپ کے میں سے ایک انویسٹمنٹ ہو جائے،
تو اس زمین کا آپ کو خمس ادا کرنا ہوگا۔ سونا چاندی میں بھی اگر آپ اس حوالے سے سونا چاندی خرید رہے ہیں کہ آپ کا ایک سیونگ ہو جائے، یوز نہیں کر رہے ہیں، سونے کے گولڈز کے سکے خرید رہے ہیں بطور مثال، تو ایسی چیزیں ہیں تب تو اس کا آپ کو خمس دینا پڑے گا۔ لیکن اگر نہیں، سونا آپ نے لیا اپنے استعمال کے لیے، اور استعمال ضروری نہیں کہ آپ پورے سال اسے پہنے ہی ہوں، شادی میں بیاہ میں ضرورت پڑتی ہے آپ نے یوز کر لیا، جیسے خواتین کو جو زیور ملتا ہے شادی میں، تو اب شادی میں آپ نے پہنا، پھر ضرورت کے وقت پہنتی ہیں، تو اگر ضرورت کے وقت وہ پہن رہی ہیں تو وہ کافی ہے، اس پہ خمس ادا نہیں کرنا ہوگا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے کیونکہ گولڈ پہ زکوٰۃ ہے، تو جو زکوٰۃ تھی وہ سونے اور چاندی کے سکوں پہ تھی، جو رائج سکہ تھا، یعنی ایک زمانے میں سونا اور چاندی رائج سکہ ہوا کرتا تھا اور اپنے زمانے کی کرنسی ہوا کرتا تھا۔ تو جب وہ رائج سکہ کبھی پھر سے واپس آ جائے، بہت زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، 100 سال یا اس کے آس پاس کا زمانہ گزرا ہے کہ سونے اور چاندی کے سکے جو کرنسی کے طور پہ یوز ہوتے تھے اب نہیں یوز ہو رہے ہیں، ورنہ 100 سال سے پہلے دنیا جہاں تک چلے جائیے اکثر اوقات سونے چاندی کے سکے کرنسی کے طور پہ یوز ہوئے۔ تو سونے اور چاندی کے سکے جب کرنسی کے طور پہ یوز ہوتے تھے اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ جو سونا ہم زیور کی شکل میں استعمال کرتے ہیں یا کسی اور شکل میں رکھے ہوئے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، خمس اگر سال گزر جاتا ہے اور استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس کا خمس آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ گھر کی جو عورتیں کماتی نہیں ہیں ان پر بھی خمس دینا واجب ہے۔ گھر کی عورتیں کماتی نہیں تو ان کے پاس آیا کہاں سے؟ تو کہیں گے وہ تھوڑا بہت تو مولانا شوہر کے جیب سے ادھر ادھر سے گفٹ دیا، والدین کے سے مل ہی جاتا ہے، تو کیا اس کو انہیں خمس دینا ہوگا؟ ہاں، اگر ایسا ہے تو ہم یہ بتا دیں کہ کیونکہ خواتین کماتی نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ معین کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک تاریخ معین کریں اور اس تاریخ پہ ہر سال خمس دیں۔ تو اب بطور مثال تاریخ سے 10 دن پہلے کوئی پیسہ ملا تو اب فوراً اس کا خمس دیں، کیونکہ یہ معیار کلی طور پر ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں، اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کی اتنی انکم ہے کہ آپ کی ضروریات کافی حد تک یا ایک عمدہ حد تک پوری ہو جاتی ہے 25-30%، تب آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس دن کام شروع کیا تھا اسی دن آپ اپنے خمس کی تاریخ کو قرار دیں، یعنی وہی آپ کے خمس کی تاریخ ہے، نیکسٹ سال اسی دن آپ کو خمس دینا ہوگا۔ اب اس دن جو آپ کو خمس دینا ہوگا اس دن سے ایک دن پہلے کوئی انکم ہو، 10 دن پہلے کوئی انکم ہو، 1 مہینے پہلے انکم ہو یا پورے سال کی انکم ہو، فرق نہیں، آپ کو اس دن خمس دینا ہے۔ خواتین یا وہ افراد جو کماتے نہیں، مثال طور پہ کام نہیں کرتے ہیں، کر نہیں پاتے، یا بہت سے لوگ بیکار ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو انکم آئی اس انکم سے آپ دن حساب کریں۔ جیسا آج ہمیں 10,000 روپے کسی نے گفٹ دیا ہے، اب ہم 1 سال تک اس کو دیکھیں گے کہ 10,000 1 سال تک بچا رہتا ہے نہیں بچا رہتا۔ اگر ہم نے 1 سال کے اندر اس کو خرچہ کر دیا تب تو اس کا خمس نہیں ہے، لیکن اگر نہیں، ہم نے اٹھا کے اس کے کہیں گولک میں ڈال دیا یا کہیں سیونگ میں اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیا کہ بھائی کبھی کام آئے گا، اور پھر 1 سال پورے اس پہ گزر گئے، تب تو آپ کو خمس دینا ہوگا۔ تو جو لوگ کماتے ہیں، جاب کرتے ہیں، شاغل ہیں فقہی اصطلاح میں جسے کام کرنے والے افراد ہیں، ان کے لیے خمس کی تاریخ وہی دن ہے جس دن انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ لیکن جو لوگ کام نہیں کرتے، کمائی نہیں ہے، ہدیہ گفٹ، یا بچے ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں لیکن بھی کوئی جاب نہیں کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ فائدہ یہ ہے کہ وہ جو بھی فائدہ انہیں ملتا ہے، جو بھی پیسہ یا کوئی بھی چیز ملتی ہے انہیں، تو وہ اس کو الگ الگ ہر چیز کو 1 سال حساب کر سکتے ہیں۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ حساب نہیں کر پاتا آدمی، تو موٹی رقم کو الگ حساب کر لے، اور باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں یہ ان کے لیے ہے۔ پھر توجہ، جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے، جیسے خواتین ہیں، جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے۔ لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ جس دن کام شروع کیا ہے اسی دن کو اپنے خمس کی تاریخ قرار دیں، اور وہی ان کے خمس کی تاریخ ہوگی۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا مہریے پر خمس ہے؟ یعنی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس پر خمس نہ بھی ہو؟ ہاں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، اس میں سے مہر ہے۔ مہر پر خمس نہیں، مہر جو خاتون کو ملتا ہے وہ حلالً طیبہ ہے، پورا کا پورا ان کا ہے، اس پہ خمس واجب نہیں۔ اسی طرح وراثت پہ اگر کوئی چیز انسان کو ارث میں ملتی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، وراثت کے طور پہ ملتی ہے، تو اس پر بھی خمس نہیں ہے۔
البتہ یہ توجہ ہو کہ بعض حالات میں اگر جو چھوڑ کے گیا ہے، جو میت جس کا انتقال ہوا ہے، جس کے آپ وارث ہیں، اگر وہ خمس نکالتا رہا ہو اور بعض چیزیں اس کی انکم کے طور پر آخر سال میں آئی ہوں اور اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس کا خمس اسے دینا پڑے گا۔ وہ انشاءاللہ پھر ایک مزید بیان میں اس کو ہم بیان کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو آپ حساب کریں گے وراثت کے مسئلے میں۔ جو پیسے زیارت کے لیے جمع کیے ہیں اس پر خمس ادا کرنا ہوگا۔ زیارت کے لیے جمع کریں، حج کے لیے جمع کریں، عمرے کے لیے جمع کریں، خمس تو تمام ہے، کیونکہ وہ جب تک یوز نہیں ہوتا آپ کی ضرورت میں وہ اس پہ خمس واجب ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ خمس کی تاریخ آ گئی اور ہم نے ٹور کو پیسہ جمع کر رکھا تھا، مثال طور پہ 1 مئی ہمارے خمس کی تاریخ ہے اور ہم نے ٹور کو پیسہ دے دیا پہلے ہی، 15 مئی کو ہمیں جانا ہے، تو ابھی تو آپ گئے نہیں اور پیسہ جمع ہے، 1 مہینے بعد جانا ہے، تو یہ کیونکہ آپ کا پیسہ ابھی یوز نہیں ہوا ہے، آپ واپس لے سکتے ہیں، بھائی ہم نہیں جا پائیں گے، ہم بیماری کوئی مشکل ہو گئی، ہم نہیں جا پائیں گے، پیسہ واپس کر دیجیے۔ تو جو پیسہ آپ واپس لے سکتے ہیں اور آپ کے پتہ ہے کہ کیونکہ پیسہ ابھی یوز نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کا خمس ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ توجہ ہونی چاہیے کہ کبھی پیسہ ہم جمع کر دیتے ہیں اور خمس کی تاریخ آ جاتی ہے تو اس کا خمس ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر والدین نے اپنے پیسے کا خمس ادا نہیں کیا تو کیا بچوں پر واجب ہے؟ یہی جو سوال ابھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ والدین، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ والدین خود خمس ادا کرتے تھے نہیں ادا کرتے تھے۔ اگر والدین ان میں سے ہوں جو اہل خمس تھے، خمس کے پابند تھے، تب تو اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو فوراً، یعنی جو شخص انتقال کرتا ہے اس کے خمس کی ڈیٹ، کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی خمس کی ڈیٹ تو ہوگی کیونکہ وہ خمس ادا کرتا ہے، پابند تھا، تو جب انتقال ہوتا ہے اس کے خمس کی ڈیٹ اسی دن ہے جس دن انتقال ہوا ہے، تو اب اس کے خمس کی تاریخ جو تھی اس تاریخ سے جس ڈیٹ میں انتقال ہوا ہے، بطور مثال 1 جنوری کو اس کے خمس کی تاریخ تھی اور 1 مئی کو اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس 4-5 مہینے میں اس نے کچھ انکم کمائی ہوگی، کچھ پیسے سیو کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کا بچوں کو خمس ادا کرنا ہوگا اگر وہ پابند تھے خمس نکالنے کے۔ اگر وہ پابندی نہیں تھے، پوری عمر خمس نہیں نکالا ہے، تو پھر بچوں پہ شرعی ذمہ داری نہیں کہ اس کا خمس ادا کریں۔ تو یہ توجہ ہو کہ اگر والدین خمس دینے پر پابند تھے اور خمس ادا کرتے تھے تو جیسے ہی انتقال ہوتا ہے اسی دن جتنی بھی آخری سال کی بچت ہے اس کا خمس نکالیں اور پھر باقی پیسہ آپ یوز کریں، یا کفن و دفن۔ ابھی ہوتا ہے کہ لوگ کفن کا خمس نکال دیتے ہیں یا قبر یا اس طرح کی چیزوں کا خمس نکال دیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں جو وہ چھوڑ کے گیا ہے آخری سال کی بچت کا ہے، وہ اس کا خمس بچوں کو ادا کرنا ہو۔ سہم سعادت دینے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے اور سعادت میں کیا شرائط ہونی چاہیے؟ خیر یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جو خمس ہم نکال رہے ہیں تو اس میں جو سہم امام علیہ السلام ہے، جو اللہ اور رسول کا جو اس میں حق ہے، وہ تو حصہ، اس حصے کو ہم صرف نائب امام کی اجازت سے یا اس کے وکیل کی اجازت سے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی وہ جو حصہ ہے سہم سعادت جو کہلاتا ہے زمین، اور اسے آپ کو ادا کرنا ہے، تو وہ سہم سعادت والا جو حصہ ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ مرجع تخلیص سے اجازت لیں۔ البتہ آیت اللہ سستانی یہ اجازت دے رکھیں، ورنہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب اجازت لینی ہوگی، اجازت لے کے خرچ کریں، لیکن آیت اللہ سستانی اجازت دے رکھی ہے کہ سہم سعادت آپ مستحق سعادت کو خود پہنچا سکتے ہیں۔ مستحق سعادت کون ہے؟ وہ سعادت، وہ سید جو کہ ضرورت مند ہو، یعنی اپنے سالانہ خرچ نہ رکھتا ہو۔ سالانہ خرچ کیا ہے؟ سالانہ خرچ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی فیملی کا مہینے کا خرچہ 15,000 روپے ہے تو اس کا سالانہ خرچ کتنا ہوا؟ 1.5 لاکھ، 1,80,000 روپے اس کا 1 سال کا خرچہ ہو گیا۔ تو اب یہ 1,80,000 اس کا سالانہ خرچ ہے، 15,000 مہینے خرچ ہے، پورے سال کا 1,80,000 خرچ ہے، لیکن اس کی انکم کتنی مہینے کی ہے؟ مطلب مثال 10,000 ہے۔ تو اب یہ جو 5,000 ہر مہینے اس کی شارٹیج ہے، ضرورت ہے، پورے سال کے 60,000 روپے ہو جائیں گے۔ یہ جو کمی ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں۔
تو سالانہ جو خرچ ہے اس سالانہ خرچ میں جو کمی ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ضرورت مند کا مطلب یہی ہوا نا کہ اس کی جو سالانہ ضرورت وہ پوری نہیں ہوتی، سال کا خرچہ 1.5 لاکھ روپے ہے لیکن اس کی انکم پورے سال میں 1 ہی لاکھ ہے، تو آپ وہ ایکسٹرا جو ہے دوسری ضروریات کو جو خرچ ہیں اس کے لیے ضروری ہے اور نہیں کما پا رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے۔ البتہ یہاں پہ یہی ہے کہ بعض لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، گھر پہ پڑے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ کے لیے نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی اب کام نہیں مل رہا ہے، بیکاری ہے، یا تلاش کر رہے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر سکتے ہیں، نہیں کہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں پوری زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے لوگ کے لیے دینا جائز نہیں۔ جب کام کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ کو دینے سے پرہیز کریں۔ ہاں اگر کہیں نہ کہیں مجبوری ہے، بیمار ہے، کوئی اور پرابلم ہے، مجبور ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر واقعاً اس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، جسے کہیں کسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے جبکہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے بے قول ہمارے، اور کام کر سکتا ہے، تو ایسے لوگ کو دینے سے پرہیز کریں۔ اور سید ہونے میں معیار یہی کہ وہ اپنے شہر میں جہاں پہ رہ رہا ہے، جس محلے میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس قریے میں جہاں بھی رہ رہا ہے، وہاں پہ لوگ سے پوچھا جائے، اطراف دوست سے کہیں وہاں یہ بستی سادات کی ہے، سالوں سے ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، اپنی نسل در نسل کی ہے، یعنی مشہور ہو، شہرت کافی، کیونکہ نسل کو ثابت کرنے کے لیے نسبت کو وہی شہرت معیار ہے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ یقین حاصل کریں، 100% وہ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ مشہور اگر ہے اپنے ایریے میں، اپنے علاقے میں سید ہونے سے، تو آپ اسے دے سکتے ہیں، لیکن اگر مشہور نہیں ہے، شبہ ناک ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کو احتیاط کرنا ہوگا۔ ایک چیز اور معیار ہے کہ ہم جس سادات کو دے رہے ہیں وہ کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو۔ پتہ چلا وہ نماز ہی نہیں پڑھتے جناب، روزہ ہی نہیں رکھتے پورے مہینے، ہم ان کو خمس دے رہے ہیں، وہ پورے دن میں روزہ ہی کھا رہے ہیں، تو یہ تو گناہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، کھلے عام نماز ترک کر رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اور بھی گناہ اگر زندگی میں مبتلا ہوں، تو ایسے لوگ کو دینے سے پرہیز کریں۔ بالخصوص جو نماز نہیں پڑھتا، شارب الخمر، شراب پیتا ہے، ایسے لوگ تو روایت میں مذمت آئی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر پیسہ دینا اس کے گناہ میں مدد کا باعث ہو، یہ تو پھر فتوے کی بنیاد پر، کیونکہ اگر مدد کا باعث نہ ہو تو احتیاط واجب ہے، آیت اللہ اسلانی کی، کہ جو شخص گناہ کرتا ہے احتیاط واجب ہے کہ نہ دے، لیکن اگر اس کے گناہ میں مدد کا باعث ہو، آپ پیسہ دے رہے ہیں، وہ پیسے سے لے جا کے گناہ کر رہا ہے، تب تو وہ حرام ہے، فتوی گناہ پر آپ اسے نہیں دے سکتے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر قناعت کر کے کوئی چیز بچائی تو کیا اس کا خمس دینا ہوگا؟ خوب قناعت کر کے بچا لیا ہے تو اب مولانا چاہتے تو ہم خرچہ کر دیتے، اب ہم نے کسی طرح سے جسے کہیں گے گھٹا بڑھا کے اور قناعت کر کے کنجوسی کر کے اپنے اوپر زحمت دے کے بچا لیا، تو دیکھیں جو بچا ہے وہ بچا ہے، چاہے آپ قناعت سے بچائیں، البتہ فضول خرچی بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خمس واجب ہو جائے گا تو وہ 20% دینا نہ پڑے، آپ پورے 100% خرچہ کر ڈالیں، نہیں۔ اگر فضول خرچی کر رہے ہیں، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اس کا خمس دینا ہوگا، چاہے آپ خرچ بھی کر دیں۔ اسی لیے خواتین کے زیور میں ہم یہ بیان کرتے ہیں، جب پوچھتے ہیں کہ خواتین کے زیور پہ استعمال اگر کر رہی ہیں تو خمس ہے، بے شک اگر استعمال کر رہی ہیں تو خمس نہیں ہے، لیکن وہ زیور ان کی ضرورت کے مطابق ہو۔ اب ایک خاتون جو مڈل فیملی سے ہے، میڈیم فیملی سے ہے، اس کے پاس 5 تولے، 6 تولے، 7 تولے زیور ہونے چاہیے، اب وہ جناب پتہ چلا تو 20 تولہ 30 تولہ جو زیور رکھے ہوئے ہیں اور ہر پروگرام میں الگ الگ پہن کے جا رہی ہیں، تو یہ ان کی ضرورت نہیں شمار ہوگی۔ جو بھی چیز ہے وہ آپ کے شان کے مطابق ہونے چاہیے، آپ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، جس کلچر میں، جس تہذیب میں جہاں بڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی عرف میں ضرورت سمجھی جائے کہ ہاں بھئی اتنا ہونا چاہیے کیونکہ اس فیملی کا ہے، اتنا ان کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ آپ جسے کہیں کہ سیونگ کہہ رہا ہے یا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ خمس نہ نکالنا پڑے، زیور خرید کے رکھیں، ہر پروگرام میں کوئی ایک پہن کے چلے جا رہے ہیں تاکہ خمس نکالنا پڑے، تو وہ اسلام کو بھی وہ تمام چیزیں معلوم ہیں کہ آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے فضول خرچی اگر کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، یعنی اپنی شان سے زیادہ خرچہ کر رہے ہیں اور فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے، تو پھر وہ خمس معاف نہیں ہوگا، آپ کو اس کا خمس ادا کرنا ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا خمس پہلے نکالا جا سکتا ہے یا 1 سال پورا ہونا چاہیے؟ وہ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک خمس کی تاریخ نہیں آئی ہم نہیں دے سکتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو مدد کرنی، کسی کو ضرورت پیش آ گئی، اب وہ ہمارے پاس آیا، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ضرورت مند بھی ہے، مستحق بھی ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ
جو خمس ہمیں 1 مہینے بعد نکالنا ہے ابھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ ابھی دے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل خمس واجب یہی ہے، خمس کا جو وجوب ہے وہ جیسے ہی آپ کو فائدہ حاصل ہو، یعنی جیسے بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھا ہے، کم و بیش سنا بھی ہے کہ وہ لوگ ہر مہینے خمس نکالتے ہیں، جتنی بھی ان کی انکم ہوئی پورے مہینے کی انکم کا خمس نکال دی، تو یہ نکال سکتے ہیں۔ اصل خمس یہی کہ جو بھی فائدہ حاصل ہو آپ خمس دے دیں، اس کا 5واں حصہ فوراً جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اس تک پہنچا دیں۔ لیکن ائمہ نے کہا یہ تو سب مشکل ہوگی، ہو سکتا ہے ابھی خرچہ کر دیا، بعد میں خود ضرورت ہو گئی، تو 1 سال کی آپ کو مہلت دی، یہ ایک مہلت دی گئی ہے آپ کو کہ آپ 1 سال تک تاخیر کر سکتے ہیں، اپنی ساری ضروریات کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر 1 سال کے بعد بھی آپ نے بچا لیا ہے تو اب آپ اس کا خمس دے دیجئے، مستحق تک بھی کچھ پہنچانے کی کوشش کریے، ورنہ خمس یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو فوراً آپ اس کا خمس ادا کر دیں۔ سہم امام علیہ السلام مومن کی ضرورت میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ خب یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر ہم سہم امام علیہ السلام کو کیا مومنین کی ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ مرجع تقلید یا اس کا وکیل وہی اجازت دے سکتا ہے اور وہی تشخیص دے سکتا ہے کہ کہاں پر خرچ ہونا چاہیے مرجع کی ہدایت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ ضرورت مومنین بھی اس کا ایک مصرف ہو سکتا ہے، اور بہت سے اصلاحی کام، دینی خدمات اور بہت سے تربیتیں یا علمی کام بہت سے جو ہو رہے ہیں ان کی جہاں پہ بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پر مرجع تشخیص دیتا ہے، مجتہد تشخیص دیتا ہے، نائب امام یہ تشخیص دیتا ہے کہ یہاں پہ خرچہ کیا جا سکتا ہے اور اجازت دیتا ہے، تو وہاں پر ہم خرچہ کر سکتے ہیں۔ اس میں مومنین کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اس میں علمی اور اصلاحی کام بھی ہو سکتا ہے، تربیتی کام بھی ہو سکتے ہیں۔ تالیف قلوب، مومنین کو قلوب کی تالیف، یعنی اس معنی میں کہ جن کے ایمان کمزور ہیں یا ایمان ضعیف ہیں یا گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو لانے کے لیے بہت سے ایسے موارد ہو سکتے ہیں کہ آپ سہم امام علیہ السلام خرچ کر سکتے ہیں، لیکن مجتہد یا اس کے وکیل خاص کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اجازت سے آپ خرچہ کر سکتے ہیں، وگرنہ خرچہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ مولانا مصالحت کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے سال و خمس نہیں دیا اور ہم مصالحت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے مصالحت کریں، کیا کریں؟ دیکھیں اگر آپ نے سال و خمس نہیں دیا ہے، بعض مالوں پہ آپ کے لگتا ہے کہ خمس ہے، بعض کا ادا کرنا چاہیے اور آپ نے ادا نہیں کیا ہے، تو ایسے میں مجتہد سے یا اس کے وکیل سے آپ مصالحت کریں۔ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر دیا ہوا ہے مصالحت کے لیے، ہمارے پاس بھی یہ تمام چیزیں ہیں، وکالت اور مصالحت کی اجازت۔ تو آپ جو ہے مصالحت اس معنی میں کہ آپ اپنا حساب کتاب کریں گے، اور جو ہے حساب کرنے کے بعد کیا آپ کے ذمے میں ہے، کیا نہیں ہے، کتنے % واجب ہے، کیونکہ بہت سے لوگ خمس نکالنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ مولانا ابھی پتہ نہیں کتنا نکلے، کیا نکلے، ہم کیسے سمجھ میں نہیں آتا کیسے حساب کریں۔ تو اس کا یہی ہے کہ آپ مجتہد یا اس کے وکیل سے مصالحت کریں، اور مصالحت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ جتنے آپ کے لیے ممکن ہو اس طریقے سے آپ ادا کریں، اور یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ یہ مصالحت کا مسئلہ سستانی صاحب کی سائٹ پر اور تمام جہاں پر بھی جہاں ہے اس کا ذکر ہوا ہے، اور انشاءاللہ خمس کے کچھ مسائل رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جلسے میں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔